اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اسٹارٹ کر دیا۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب یہ جو آیات آ رہی ہیں ان میں مشرکین کے ان مشرکانہ بدعات کی تردید ہو رہی ہے جو انہوں نے شیطانی القاء سے اختیار کر رکھی تھیں، لیکن دعویٰ وہ یہ کرتے تھے کہ یہ ساری چیزیں ہم کو ہمارے دادا حضرت ابراہیم سے ملی ہیں۔ یہاں قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ جن امور و مسائل کے سلسلے میں تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ تم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وراثت میں ملی ہیں، تمہارا یہ دعویٰ یکسر غلط ہے۔ یہ سب تمہارے اور تمہارے باپ داداؤں کی ایجاد ہے۔ اسی کے تعلق سے یہ بات بھی آئی کہ کون کون سے جانور حلال ہیں اور کون سے حرام۔ چنانچہ بہت سارے حلال جانوروں کو بھی انہوں نے جو حرام کر لیا تھا، ان کے باپ داداؤں نے حرام کر لیا تھا اور اب تک وہ ان کو حرام قرار دیتے چلے آئے تھے۔ قرآن نے اس کی بھی اصلاح کر دی ہے۔ چنانچہ فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو یا جن جانوروں کو حلال قرار دیا ہے
ان جانوروں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کرو اور ان کے گوشت آرام سے کھاؤ، اس میں کوئی رکاوٹ اور کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن جانوروں کو حرام قرار دیا ہے؟ تو ایک اصولی بات تو فرمائی ہے جو سورہ مائدہ آیت نمبر 87-88 میں ذرا کھولیے۔ وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا۔ اے ایمان لانے والو، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے ان کی پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، پاکیزہ ہی نہیں بلکہ ان میں سے تمہارے لیے جو سازگار ہوں ان کو کھاؤ، ان کو حرام قرار مت دو۔ ان کو حرام قرار دینا یہ حد سے تجاوز ہے، اور اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم کو حلال اور طیب رزق دیا ہے اسے بغیر کسی تکلف کے استعمال کرو، کھاؤ۔ طیبات کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے پاکیزہ چیزوں کا، لیکن یہ طیب کے معنی کی وسعت کا محض ایک پہلو ہے بس۔ طیب جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ طیب کسے کہتے ہیں؟ طیب طیب ابھی تک نہیں آیا؟ آیا ہے نا؟ تب بتائیے۔ اچھا، قرآن مجید میں ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو پاکیزہ ہوں، 2 2 3 3 4 4۔ یہ پاکیزہ کی شرط یہاں لگانے کی کیا ضرورت؟ کہا جا رہا ہے کہ یتیموں کی کفالت میں اگر تم کو کوئی دقت ہو رہی ہے اور یہ اندیشہ ہے کہ اگر ان کی کفالت کرو گے اور ان کی مائیں ابھی جوان ہیں تو تمہارے اوپر انگلیاں اٹھنے لگیں گی، اگر واقعی نیت ہے ان کی کفالت کی لیکن اس اندیشے سے کہ الزام کوئی نہ آ جائے تم ان کی کفالت نہیں کر رہے ہو تو نکاح کر لو۔ بھئی 2 2 3 3 4 4 عورتیں رکھنے کی اجازت ہے، یہ موقع ہے۔ یہاں پاکیزہ کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ جو اپنے اخلاق و کردار کے لحاظ سے ٹھیک ہیں ان سے نکاح کرو، اور جن کا کیریکٹر یا جن کا کردار بہت اچھا نہیں ہے ان سے نکاح نہ کرو، ان کے لڑکوں کو چھوڑ دو ایسے ہی۔ جبکہ پاکیزہ عورتوں کے تعلق سے انگلیاں کم اٹھتی ہیں، جو ذرا زیادہ چائیں بھائیں ہوتی ہیں ان کے تعلق سے انگلیاں زیادہ اٹھتی ہیں، تو ہدایت تو زیادہ وہاں ہونی چاہیے نہ کہ یہاں۔ دیکھیے ہم بتائیں آپ کو، یہی آیا سورہ مائدہ ہی میں وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تم اس میں سے کھاؤ جو تمہارے لیے حلال اور طیب ہیں۔ کیا خیال ہے، کوئی حلال ایسا بھی ہے جو پاکیزہ نہ ہو؟
بولیے، پہلے حلالن آیا ہے پھر طیبن آیا، ذہن میں رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لال روٹی اور بوٹی کھاؤ، چنی روٹی آئے تو نہ کھاؤ۔ عمدہ کا تو مطلب یہ ہوا، حذیفہ کی دعوت ملے تو کھاؤ، نہیں تو مت کھاؤ۔ دیکھیے طیب کا وسیع تر معنی یہ ہے، نمبر 1 جس میں پاکیزگی ہو، نمبر 2 جو پسند ہو، نمبر 3 جس میں سازگاری ہو، نمبر 4 جو تمہارے لیے ہموار ہوں، نمبر 5 جو تمہارے لیے مضر صحت نہ ہوں، تمہارے خاندان اور گھر گھرانے کے ماحول کو چوپٹ نہ کر دیں، یہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ اب دیکھیے جو حکم دیا ہے نا کہ یتیموں کی کفالت کے لیے اگر ان کی ماؤں سے نکاح کرنے کی ضرورت پیش آئے تو کر لو، لیکن یہ دیکھ لینا کہ وہ طیب ہوں، ایسا نہ ہو کہ ان کو لانے کے بعد گھر میں جنگ شروع ہو جائے۔ تمہاری بیوی اپنے علاوہ کسی اور کو گھر میں برداشت کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ اگر برداشت کرتی ہے تو اس کو بھی لے آؤ، لیکن اگر اس کو لے آنے سے گھر جہنم بننے کا اندیشہ ہو، اس میں کوئی قصور نہیں ہے، لیکن جو بیوی تمہارے پاس ہے اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود سوکن برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو خواہ گھر میں جھگڑا مت گھساؤ۔ وہاں یہ معنی ہے۔ یہ حلالن طیبن جو آیا ہے نا، تو حلال ہونا کافی نہیں ہے، طیب ہونا بھی ضروری ہے۔ اچھا مان لیجیے آپ کو سردی زکام اور بخار ہے، اور یہ برف یا یہ ٹھنڈا جو آج کل سے بیچتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ کلفی حلال ہے کہ حرام؟ برف حلال ہے کہ حرام؟ لیکن تم کو سردی بخار اور زکام ہے، اب بولو، طیب نہیں ہے۔ آلو حلال ہے کہ حرام؟ اور اگر بہت زیادہ شوگر ہو تو طیب نہیں ہے۔ بات سمجھے نا؟ بکرے کا گوشت حلال ہے کہ حرام؟ جائز جانور مولانا صاحب نے ذبح کیا ہو، لیکن اگر آپ کو ٹرائگلیسرائڈ VLDL یا وہ ہے چربی وغیرہ کی شکایت ہو تو کل ریڈ میٹ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب حلال ہونے کے باوجود طیب ہے بکرے کا گوشت؟ نہیں ہے۔ تو اس لفظ کو اچھی طرح ذہن میں محفوظ رکھنا ہے، نہیں تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ فرمایا کہ کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، بس اس کے لیے دوسری آیت جو سورہ مائدہ والی ہے اس نے بتا دیا کہ بس اتنا دیکھو کہ وہ جانور حلال ہو اور وہ تمہارے لیے طیب ہو، بس، اور کوئی رکاوٹ نہیں۔ اب اگر حلال اور طیب ہونے کے باوجود نہیں کھاتے کوئی پریشانی نہیں، طیب حلال بھی ہے طیب بھی ہے، اس کے باوجود بھی نہیں کھاتے۔ اب دیکھیں میں نے بتایا نا کہ طیب میں سازگاری، ہمواری، پسندیدگی کل شامل ہے۔ اگر وہ حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے، یعنی آپ کے لیے نقصان دہ بھی نہیں ہے، آپ کو پسند بھی ہے اور آپ کے صحت کے لیے مضر بھی نہیں ہے، اس کے باوجود نہیں کھاتے تو وجہ کیا ہو سکتی ہے؟
یا تو بیجا دینداری کا مظاہرہ ہوگا، بیجا، اور یا تو اس کے ساتھ کوئی عقیدت وابستہ ہوگی، دو ہی وجہ ہو سکتی ہے۔ ہمارے برادران وطن کے ہاں بعض جانوروں کے ساتھ عقیدت وابستہ ہے، اس لیے وہ نہیں کھاتے، تو اسی لیے فرمایا کہ جو حلال بھی ہیں اور طیب بھی ہیں ان کو کھاؤ۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو، اگر وہ ہموار، سازگار، خوشگوار اور حلال ہونے کے باوجود بھی تم کسی اور وجہ سے نہیں کھا رہے ہو اور وہ وجہ ایسی ہے جو تمہارے ایمان کو خطرے میں ڈال سکتی ہے، تو اس کو ترک کرنا جائز نہیں ہے، اس کو کھانا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ بہت سارے حلال جانوروں کو بھی کفار و مشرکین نے اپنے مشرکانہ عقائد کی وجہ سے حرام کر لیا تھا۔ مشرکانہ عقائد کی بنیاد پر حرام کر لینا درست نہیں ہے۔ جن کی عقیدتیں ان سے وابستہ ہیں اور ان کے اندر ان کو تقدس جھلکتا ہے، مشرکانہ تقدس، تو ایسے جانوروں کو کھائے بغیر ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ یوں گوشت کھاؤ چاہے مت کھاؤ، لازم تھوڑے ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو گوشت نہیں کھاتے اس لیے کہ ان کو گوشت پسند نہیں ہے، تو جو پسند نہیں ہے تو حلال تو ہوا مگر طیب نہیں ہوا، اور طیب نہیں ہے تو آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ تو اس لفظ طیب کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا، یہ اصل میں ہوتا ہی ہے، عام طور سے ترجمہ پاکیزہ کا کیا جاتا ہے، اسی کے مطابق تشریح بھی ہوتی ہے، بات کھل نہیں پاتی، کئی جگہوں پر طیب کی حکمت ہی نہیں سمجھ میں آتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا، وَمَا لَكُمْ، دیکھ رہے ہیں نا، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یہ ما لکم جب آتا ہے تو ایک طرح سے اس کے اندر وعید پنہا ہوتی ہے، دھمکی موجود ہوتی ہے۔ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، کیسا فیصلہ کرتے ہو، آخر کیوں، ما لکم آخر کیوں، یہاں بھی ہے ما لکم اللہ تاکلو، کیوں نہیں تم کھاؤ گے اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، وجہ جب وہ تمہارے لیے حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے، تو پھر حلال اور طیب ہونے کے باوجود نہ کھانے کی وجہ میں نے ابھی عرض کیا کہ دو وجہ ہو سکتی ہے، یا تو تقویٰ کا بخار چڑھا ہو، یا تو اس جانور سے تمہاری کوئی عقیدت وابستہ ہو۔ گھر پہ اچھا سا کھانا پکا ہوا ہے، آپ کو پسند بھی ہے، جی بھی چاہتا ہے، لیکن دوسروں کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بہت سادے گودے لوگ ہیں، آپ روٹی اور چٹنی بیٹھ کے کھا رہے ہیں، جی چاہتا ہے کہ ملے لیکن نہیں کھا رہے ہیں، یہ نفس کشی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بس سمجھے نا، ما لکم کہہ رہا ہے کہ نفس کشی مت کرو، اللہ تعالیٰ نے جو حلال و جائز قرار دیا ہے شوق سے کھائیے۔ تو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا لوگ گوشت وغیرہ سے بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں نا، قرآن مجید میں لکھا ہے تو کیا کریں، دلچسپی نہیں رکھیں گے، کہیں گے حدیث میں بھی لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہے، پڑھا ہے آپ نے موطا امام مالک میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کو معلوم ہو کہ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھیں گے تو گوڑا اور نلہ ملے گا، موطا میں پڑھ چکے ہیں، نہیں ہے، پڑھا ہے کہ نہیں کتاب الصلاۃ میں، لستحمو تو ٹوٹ پڑیں گے، اس کا مطلب ہے کہ گوڑا نلہ کی اہمیت ہے تب نا۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں کہ ٹھیک ہے، اہل ایمان کو تمام حلال طیب کھانا چاہیے،
میسر نہیں ہے کوئی بات نہیں، لیکن میسر ہو تو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ مشکل یہ ہے کہ حلال کا پتہ کیسے لگے، کیا 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 حلال ہے، کیسے پتہ چلے؟ پتہ لگانا آسان ہے؟ پتہ لگانا بہت آسان ہے۔ حرام کیا کیا ہے یہ بہت کم ہے، اسی کا پتہ لگا لو، باقی کل حلال، آسان ہو گیا۔ اسی کو فرمایا قد فصل لکم ما حرم علیکم، اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کر دی ہے ان کی جو تم پر حرام ہیں یا جن کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام قرار دیا ہے۔ کہاں تفصیل بیان کی ہے؟ اللہ میں سے پوچھو، سورہ نحل کھولو، سورہ نحل آیت نمبر 115۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، اللہ نے تم پر فقط مردار کو حرام قرار دیا ہے اور خون کو اور لحم خنزیر کو اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے ہوں ان کو۔ تب جیسے وہ جانور جو پیڑ سے گر کے مر گیا ہو اس کا کھانا حرام ہے کہ حلال؟ آپ کہہ دیں گے میتہ میں وہ بھی آ گیا، جی چلیے ٹھیک ہے۔ اب میتہ کی تفصیلات، اب جیسے مان لیجئے کہ آپ نے یہاں سے کسی دھاردار ہتھیار سے مارا بسم اللہ کر کے اور اس کی گردن ہی کٹ گئی اور وہ مر گیا، گرا، آپ کو تو ملا مردہ، ذبح تو کیا نہیں ہے، حلال ہے کہ حرام؟ کہ کیسے؟ آپ نے تو ذبح کیا نہیں ہے۔ اصل میں یہی سوال پیدا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تفصیل سے بیان کر دیا کہ چھوڑو تم لوگ چکر میں مت پڑو، میں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ کہاں ہے؟ سورہ مائدہ کھولو، آیت نمبر 3 ہے غالباً۔ آیت مل گئی؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، یہ تو وہی ہے جو اوپر آ گیا، اب تفصیل بھی سن لو۔ والمنخنقۃ، جو گلا گھٹ کے مرا ہو وہ بھی حرام۔ وہ کیسے؟ آپ نے اتنا کس کے باندھ دیا تھا اور باندھنا نہیں جانتے تھے، اناڑی لوگ رسی ایسی لگاتے ہیں کہ جتنی کھینچے گا اتنی گردن دبے گی، سانس بند ہو گئی، مر گیا۔ اب حلال جانور ہونے کے باوجود بھی گلا گھٹ کے مرا ہے، اس لیے حرام۔ والموقوذۃ، آپ نے کھینچ کے مار دیا، چڑیا ہوتی ہے نا، اٹھا کے پتھر مار دیا، وہیں ختم۔ چوٹ سے جو مرے ہوں جانور وہ بھی حرام، ڈھیلا پتھر اینٹا سے مار دیا، چڑیا مر گئی، حرام، حالانکہ وہ چڑیا حلال۔ والمتردیۃ، اور جو اوپر سے گر کے مر گئے ہوں، مثلا چھت سے گرے اور دھک سے جان نکل گئی۔ اوپر سے گر کے مرنے والا لازماً چوٹ ہی سے نہیں مرتا، صدمے سے بھی مر جاتا ہے، چاہے انسان ہو چاہے جانور۔ ابھی شرامیر کے ایک صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، کیا نام ہے ان کا، یہ احسان کے سسر، نام میں بھول رہا ہوں، چوٹ نہیں آئی، ایکسیڈنٹ کے صدمے سے مر گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ صدمہ ہو گیا۔ ککو سرامیر کے مشہور آدمی تھے، ہوتا ہے۔
والنطیحۃ، اور جو سینگ لگ کے مرا ہو، کسی سینگ والے جانور نے اس کو سینگ گھسا دی اور جا کے اسی نرخرے میں پھنس گئی جہاں سے سارا خون نکلتا ہے، خون نکل جائے گا، ختم۔ وما اکل السبع، کیا بولو؟ وما اکل السبع، درندوں نے جس کو پھاڑ کے کھایا ہو، ارے بھائی شیر ہو، سیار ہو، بھیڑیا ہو، وہ بھی حرام، الا ما ذکیتم، مگر جن کو تم نے پاک کر لیا ہو، یعنی شیر نے یا بھیڑیے نے یا گیدڑ نے پکڑا تو، مگر آپ لاٹھی لے کے نکل پڑے، ابھی جانور زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، تو محض ان کے کاٹ لینے کی وجہ سے وہ حرام نہیں ہو جائے گا۔ اگر آپ نے ذبح کر لیا تو ذکیتم، پاک کر لیا۔ وما ذبح علی النصب، اور جو تھان پر ذبح کیے گئے ہوں، تھان جانتے ہیں؟ ارے بابا لوگوں کے اتنے مزار ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے، دیوی دیوتاؤں کے اتنے سارے چوکھٹ ہیں، نہیں معلوم؟ یہ سب تھان و استھان ہیں۔ نصب استھانی نہیں، تھان بھی ہوتے ہیں، جیسے استھان عام طور سے بولتے ہیں یہ پیروں اور فقیروں کے مرکز عقیدت کو، اور تھان بولتے ہیں دیویوں دیوتاؤں کے رہنے کی جگہ کو، ٹھہرنے کی جگہ کو۔ تو تھان ہو چاہے استھان دونوں اس میں آتے ہیں نصب میں، تو وہاں جو ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ذبیحہ جو ذبح کیا جاتا ہے کیسے؟ میں بابا کے نام سے اسے قربان کرتا ہوں، بس بکرا حلال، حرام ہو گیا۔ درگا مائی کو چڑھاوا چڑھاتا ہوں، حرام ہو گیا۔ جانور حلال ہے لیکن غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا گیا، استھان پہ چڑھاوا چڑھا دیا گیا، چڑھاوا، حرام ہو گیا۔ اور چڑھاوے بہت شوق سے لا کے کھاتے ہیں لوگ۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَظْلَامِ، اور تیر کے پانسوں کے ذریعے سے جو کچھ تم پاتے ہو وہ بھی حرام۔ ہمارے یہاں تو تیر کے پانسے چلتے نہیں، لیکن عربوں میں رواج یہ تھا کہ باقاعدہ وہ حلال جانوروں کو تیروں سے شکار کرتے تھے اور اس میں باقاعدہ نشان لگاتے تھے تیروں کا، جیسے آپ نے تیر پھینکا مارا تو جس حصے پر لگ گیا وہ آپ کا، باقی آپ کا نہیں۔ اب جو پکا نشانے باز ہوتا تھا اس کا تو بڑا فائدہ ہوتا تھا، جو کچا اناڑی ہوتا تھا وہ بیچارہ ہمیشہ کھری پاتا تھا۔ اسی طرح سے ان کے یہاں جوا کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ یہ تیر کئی طرح کے کئی نام کے لیتے تھے اور آپس میں ملا دیتے تھے، اس کے اوپر جوا کھیلتے تھے، اس جوئے میں جو جانور قربان ہوتا تھا وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ تو یہ سارے طریقے حرام ہیں۔ اب حرام متعین، خنزیر، مردار، اور حلال جانوروں میں سے بھی جو جائز طریقے سے نہ مرے ہوں، ان سب کو غیر اللہ کے نام کے ذبیحے، یہ سب حرام، باقی کل حلال۔ اب آپ کہیں گے کتا و بلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام جانوروں کی حرمت کی علتیں بیان کر دی ہیں۔ اب جن جن میں وہ علتیں پائی جائیں گی سب اسی میں شامل ہو جائیں گے۔ اس میں کتے بھی آتے ہیں اور بلی بھی آتے ہیں، تفصیلات معلوم کیجیے، اللہ کے رسول نے تفصیل بیان کر دی ہے۔ تو اب اس سرشت کی جتنی چیزیں ہیں ان کو آپ باہر نکال دیجئے تو باقی سب حلال ایک طرف سے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے تو گھوڑے تک کو حرام قرار دیا ہے کہ حلال، حرام تو آپ سمجھتے ہیں، حلال قرار دیا ہے۔ تو دیکھیے ایسا ہے کہ حرمت والی چیزیں بہت زیادہ نہیں ہیں، اس لیے ان کو اگر آپ گن کے شمار کر کے کنارے کر دیے تو باقی کل حلال ہو جائیں گے۔ گھڑ روج بھی حلال ہو جائے گا
اور نیل گائے بھی حلال ہو جائے گی، خرگوش بھی حلال ہو جائے گا، کوئی دقت ہی نہیں، مرغا بھی حلال ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ قد فصل لکم ما حرم علیکم، اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کر دی ہے ان جانوروں کی جن کو تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے، اس لیے ان جانوروں کو چھوڑ کر باقی اور کو کھا سکتے ہو، کوئی دقت نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جب نام ہی لیا تھا تو ان سبوں کا بھی نام لے لیا ہوتا۔ اصل میں جو مخاطب اول تھے ان کے ہاں جو جانور پائے جاتے تھے نام انہی کا لیا جائے گا نا۔ کتے کو تو تمام شریعتوں میں حرام سمجھا گیا تھا، اس لیے بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بلی تمام شریعتوں میں حرام تھی، اس لیے بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جن میں کچھ لوگوں نے حلال کچھ لوگوں نے حرام کیا انہی کو نہ بتانے کی ضرورت تھی۔ خنزیر کو حلال کر لیا تھا اور گائے کو حرام کر لیا تھا، اس کو بتانے کی ضرورت تھی نا کہ کون حلال ہے کون حرام ہے۔ ایسے ہزاروں جانور ہو سکتے ہیں کہ جن کو لوگ پہلے سے حلال یا حرام سمجھتے آئے تھے اور وہ اسی کے مطابق حلال یا حرام ہے، ان کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جن حلال کے حرام ہونے کا فتویٰ ہو یا جن حرام کے حلال ہونے کا فتویٰ ہو، اگر وہ خلاف واقعہ ہے تو اس کی تفصیل بیان کرنا ضروری ہے۔ بات سمجھ رہے نا؟ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، مگر جن کی طرف تم مجبور کر دیے گئے ہو۔ اضطرار کا معنی معلوم ہے؟ اضطرار کے معنی ہاں، اور مطلب جن کی پناہ لینے یا جن تک جانے کی مجبوری ہو، یہی نا؟ تو گویا جہاں اور کوئی راستہ نہ بچے سوائے اس کے جان بچانے کے لیے، اسی کا نام ہے حالت اضطرار، کیونکہ یہ مجبوری ہے۔ تو جن کے استعمال میں دقت ہو، یا یوں کہیے کہ بغیر ان کے استعمال کیے جان بچانا مشکل ہو، تو وہاں اجازت دے دی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ نحل ہی کی آیت نمبر 115 جس کا حوالہ دیا گیا ہے، وہاں لکھا ہوا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، دیکھ لیجئے پھر سے، فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو جو مجبور ہو جائے ان حرام جانوروں کو کھانے پر تو کھا سکتا ہے، بس غیر باغ اور غیر عاد ہو، یعنی نہ تو اندر سے طلب ہو، باغین کے معنی طلب کرنے والا، بغا یبغی سے ہے، جو طلب کرنے والا نہ، یعنی اندر سے جی نہ چاہتا ہو کہ مل جائے، بڑا اچھا موقع ملا ہے۔ اسی طرح سے جان بچانے کے لیے جتنا کھانا ضروری ہے اس سے آگے بڑھنے والا نہ ہو، لا عادن، عدوان سے ہے۔ تو اگر آدمی کی جان پہ بنائی ہو، حلق میں کانٹے پھنس رہے ہوں اور حلق ترک کیے بغیر زندگی باقی رکھنا مشکل ہے، اب مثال کے طور پر آپ کے حلق میں کانٹے پھنس رہے ہیں پیاس کی شدت سے، پانی آ رہا ہے لیکن آنے میں ابھی 15 منٹ لگ جائے گا، تب تک تو سانس رک جائے گی۔ کبھی ایسی پیاس محسوس ہوئی ہے؟ کبھی نہیں، اللہ نہ کرے کہ کبھی اس کی نوبت آئے۔ ایسا تو بہت ہوتا ہے، حلق اس قدر سوکھ جاتا ہے نا کہ سانس دشوار ہو جاتی ہے، سانس مشکل ہو جاتی ہے۔ اب آپ کے پاس اگر تھک ہے تو ایسے ہی کر لیتے ہیں، تھوڑا صاف ہو جاتا ہے، اور اگر اس قدر خشکی آ گئی ہو کہ تھک بھی نہ بچا ہو تو اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ کوئی چیز حلق میں ڈالی جائے، تھوڑا تر ہو جائے، ورنہ سانس رک جائے گی۔ پانی 15 منٹ کے بعد ملنے کا امکان ہے، لیکن
تب تک آپ زندہ نہیں رہیں گے۔ شراب موجود ہے تو حلق تر کرنے کی حد تک، تر کرنے کی حد۔ اب یہ نہیں کہ موقع مل گیا کہ باٹل چڑھا لیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بس حلق تر ہو جائے کہ جب تک آپ کو پانی ملے تب تک آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اسی طرح سے بھوک اس قدر شدید ہے، اس قدر شدید ہے کہ اب آنکھیں الٹ گئی ہیں، اب لگتا ہے کہ اگر کچھ بھی پیٹ میں نہ گیا تو بس کچھ منٹ کے مہمان ہیں، اگر دو ایک بوٹی گوشت بھی مل جائے آپ کو، چاہے وہ سڑا گلا ہی کیوں نہ ہو، آپ ڈال لیں تو تھوڑی سی جان آ جائے گی اور آپ کو تھوڑی سی خوراک مل جائے گی، تب تک شاید کہیں سے کچھ مل جائے۔ تو اگر اس طرح کا حرام اور ناجائز گوشت بھی آپ کھا لیں اتنا ہی جتنے سے جان بچ جائے، درست ہے، جائز ہے۔ الا ما اضطررتم الیہ کا مطلب یہ ہوا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لیکن ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جو گمراہ کرتے ہیں بِأَهْوَائِهِمْ، اپنے احوا کے ذریعے۔ احوا کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں؟ خواہشات نفس کے، لیکن خواہشات نفس آپ کی ہیں، گمراہ وہ کیسے ہوں گے؟ اصل میں خواہشات نفس کی اتباع میں کچھ چیزیں ایجاد کر لی جاتی ہیں جن کو بدعت کہتے ہیں، رسم و رواج کہتے ہیں، اور وہ اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے جو بدعتیں ایجاد کرتے ہیں ان بدعتوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہاں احوا سے اشارہ بدعات اور خرافات کی جانب ہے۔ آگے بغیر علم کی قید لگی ہوئی ہے، یعنی جو افکار و نظریات تم نے پیش کیے ہیں ان افکار و نظریات کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، سمجھا آپ نے؟ تو زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں کہ وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے بدعتیں ایجاد کرتے ہیں اور ان بدعتوں کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھ دے کہ جناب یہ ایسا کیوں ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں۔ ان کے پاس اپنی ان بدعات کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی، اس کے باوجود پوری شدت کے ساتھ اس پر اڑے رہتے ہیں۔ ایک بار میں گیا بہرائچ، سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر۔ 18 سال کا نوجوان تھا، آپ لوگوں سے چھوٹا، جب شہید ہوا، اور اس نے نہیں معلوم کیا سید سالار مسعود غازی کا نام سنا ہے؟ سنا ہے کہ نہیں؟ ارے غازی میاں کا ہر سال بیاہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں؟ سید سالار مسعود غازی تاریخ کی تو بڑی نامور شخصیت ہے، نہیں معلوم؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت نامور شخصیت ہے تاریخ کی۔ بدعات کا قلع قمع کرنے میں جن لوگوں کا کردار بہت اہم اور نمایاں ہے ان میں ایک سید سالار مسعود غازی بھی ہیں، اور غازی میاں کا بیاہ ہر سال کروا رہے ہیں ان کے ماننے والے، ہر سال، ہوتا نہیں ہے، ہر سال کرواتے ہیں۔ ان کے ہاں جب میں گیا مزار پر بڑی بھیڑ ہوتی ہے، بڑا زبردست میلہ لگتا ہے، خوب بہرائچ میں خوب چڑھائے جاتے ہیں۔ وہاں ایک پتھر بہت بڑا سا پڑا ہوا ہے، بیچ میں کٹا ہوا ہے، اور شکل اس کی ایسی ہے جیسے کان کی بالی کی شکل ہوتی ہے۔ ہم نے پوچھا یہ کیا ہے تو بتایا گیا کہ یہ بابا کے دیو کے کان کی بالی ہے۔ ہم نے کہا اچھا، تو اگر جب وہ دیو دنیا سے چلا گیا ہوگا تو کان نوچ کے یا کاٹ کے اس کو نکال لیا گیا ہوگا، لیکن پہنایا کیسے گیا ہوگا؟ یہ تو بالکل ایسے جڑا ہوا ہے پتھر، کیسے پہنایا تھا؟ نکالنے کو تو نوچ لیا، نکل گیا، پہنایا کیسے تھا؟
کوئی دلیل تو تھی نہیں، اس لیے فوراً نکاح کے چھوڑ دیا کہ ہٹاؤ کل وہابی بھگاؤ ان سبوں کو۔ تو جب دلیل نہیں ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا، تو بغیر علم کے گمراہ کرنے کے لیے محض لوگوں کی عقیدتوں کا، ان کی محبتوں کا اور ان کی بے پناہ وابستگی کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور بس، اور کچھ نہیں ہوتا۔ بدعتوں کے پیچھے مضبوط دلائل نہیں ہوتے، بدعتیں ایسی پروان چڑھتی ہیں۔ فرمایا بیشتر لوگوں کا حال یہی ہے آج بھی، اور تو چھوڑ دیجئے، مسلمانوں میں بھی، ہندوستان میں مسلمانوں کی بڑی اکثریت بدعتوں میں ملوث ہے۔ راستہ آسان ہے، بے حرے پھٹکری کے کام چل جاتا ہے، کچھ کرنا دھرنا تو ہے نہیں، سال میں ایک مرتبہ طاق بھر دو، گلگلہ بھر دو، جنت مل جائے گی، کیا ضرورت ہے سال بھر محنت کرنے کی؟ یہ راستہ بہت آسان ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اسی راستے سے۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، یہ سب حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں، یعنی اولئک هم المعتدون، یہ سب حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کو، کہ کون لوگ ہیں حد سے تجاوز کر رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں۔ یہ اوپر جو آیا ہے نا کہ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، کہاں ہے؟ اوپر ہی گزرا ہے، یہ اسی کا مقابل لفظ ہے، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ جس طرح وہ ہدایت یاب لوگوں کو جانتا ہے، اسی معتدین کو بھی جانتا ہے۔ ارے اسی میں ہے جی۔ ظاہر ہے کہ یہی حد سے تجاوز کرنے والے یہی لوگ ہیں نا، بات تو انہی کی چل رہی ہے۔ جس سیاق میں وہاں محتدین آیا ہے نا کہ جن لوگوں کا ذکر اوپر ہوا، فرمایا اولئک هم المہتدون، اسی طرح جن لوگوں کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، فرمایا جائے اولئک هم المعتدون، وہ محتدون ہے، یہ معتدون ہے۔ اللہ تعالیٰ محتدین کو بھی جانتا ہے، معتدین کو بھی جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو ظاہری گناہ کو بھی اور باطنی گناہ کو بھی۔ ظاہری گناہ اور باطنی گناہ کا مطلب یعنی گناہوں کے مظاہر و اشکال کو بھی چھوڑ دو اور نفس گناہ کو بھی چھوڑ دو، دونوں کو۔ پہلے تو یہ بتاؤ یہ اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم مانے اسم، اسم کے معنی گناہ۔ کون سا گناہ؟ وہ جس میں کسی کا حق مارا گیا ہو، حق تلفی کی گئی ہو، اس کا نام اسم ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر دینا یہ اسم ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ اللہ کا حق مار لیا۔ تو اس لیے یہاں اسم سے مراد وہی شرک ہے۔ فرمایا کہ شرک کے ظاہری پہلو کو بھی چھوڑ دو اور اس کے باطنی پہلو کو بھی۔ ظاہری پہلو سے مراد اس کے مظاہر اور اس کی شکلیں، یہ ظاہر الاسم ہے، اور باطن الاسم سے مراد انسان کا وہ نفس جہاں یہ برائی جگہ پاتی اور پروان چڑھتی ہے، وہ باطن الاسم ہے۔ اسی لیے شرک کو ظاہر الاسم کہا گیا ہے، ظاہر الاسم کہ باطن الاسم، جلدی بولو نا، باطن الاسم کہا گیا ہے کیونکہ شرک تو باطنی چیز ہے نا، اس کا تعلق فکر و عقیدہ سے ہے، اس کے بعد عمل وجود میں آتا ہے۔ اب جیسے دیکھیں ظاہر الاسم میں مندر، گرجا، بت، یہ سب ظاہر الاسم میں ہیں۔ مزار، یہ سب ظاہر الاسم میں آتے ہیں، یعنی یہ اسم کے گناہ کے وہ اڈے ہیں جو اس اسم کو یا اس گناہ کو پروان چڑھانے کا ذریعہ بنتے ہیں اور یہ نظر آ رہے ہیں، یہ سب ظاہر الاسم ہیں۔ اور وہاں وابستگی، اس سے وابستگی اختیار کر لینے کے بعد جو کچھ کیا جاتا ہے وہ باطن الاسم ہے۔ تو فرمایا کہ ظاہر الاسم کو بھی چھوڑ دو، باطن الاسم کو بھی چھوڑ دو۔
یعنی شرک سے بھی توبہ کر لو اور مشرکانہ مظاہر و اشکال کو بھی چھوڑ دو، تب بات بنے گی۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اشکال اور ظاہر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسی لیے بار بار میں کہتا ہوں کہ داڑھی مت چھلوائیے، یہ آپ کے مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ وہ داڑھی ایسے رکھے جیسے مسلمان رکھتا ہے، ایسے نہیں جیسے بہت سارے غیر مسلم بھی رکھتے ہیں، سمجھا آپ نے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی ایک شناخت رکھیے، اپنا ایک لباس رکھیے، جو جی میں آئے وہ مت پہن لیجئے۔ یہاں سے جانے کے بعد گھروں پر لوگ وہی اٹھا کے پہن لیتے ہیں جو سب پہنتے ہیں، تب آپ کی الگ پہچان کیا ہوئی، آپ کی شناخت کیا ہوئی؟ اپنی شناخت باقی رکھو، دیکھ کے پتہ چل جائے کہ تم کچھ خاص ہو، دوسروں سے ممتاز ہو۔ ظاہر کی بھی اہمیت ہوتی ہے اور باطن کی بھی اہمیت ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر باطن پاکیزہ نہیں ہے اور ظاہر بڑا اچھا ہے تو ایسا آدمی فاسق یا منافق ہوتا ہے، سمجھا آپ نے؟ اس کے بالمقابل ایک آدمی کا ظاہر بہت اچھا نہیں لیکن باطن بہت اچھا ہے تو وہ کمزور مومن مانا جائے گا مگر مومن ہوگا، اور جس کا ظاہر و باطن دونوں اچھا ہو، کیا پوچھنا، نور علی نور۔ تو نور علی نور اختیار کرنے میں کیا دقت ہے؟ کوئی دقت ہے کیا؟ بسم اللہ، آج سے شروع کر دیجیے۔ وہ لباس جو آپ کی پہچان گم کر دے آج سے ختم کر دیجیے، اپنی ایک پہچان رکھیے۔ ارے بھائی دیکھو، صرف اسی میں نہیں ہے، فواحش میں بھی ظاہر و باطن دونوں ہوتا ہے۔ خود قرآن نے کہا، سورہ انعام میں ہے نا، سورہ انعام آیت نمبر، انعام تو چل ہی رہا ہے، آیت نمبر 151 میں دیکھیے، پیچھے آگے آ رہا ہے، آگے آیت نمبر 151 دیکھیے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ فواحش میں بھی ظاہر و باطن دونوں ہوتا ہے۔ یہ جو پوسٹر لگے رہتے ہیں سرائے میر میں گومتیوں پر، اریاں تصاویر کے، ارے یہ فلمی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں لگاتے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ظاہر الفواحش ہیں، ظاہر الفواحش۔ آج کل سنیے، شہروں میں جا کر دیکھیں، اب تو دیہاتوں میں بھی یہ بیماری آ رہی ہے، مرد عورت دونوں کی شکل ایک ہوتی ہے، اتنے بڑے بڑے بال دونوں ہوتے ہیں، نہ بہت بڑا نہ بہت چھوٹا، دونوں کی داڑھی موچھ صاف ہوتے ہیں، اور دونوں لباس ایسا پہنتے کہ پتہ نہیں چلتا کون مرد ہے کون عورت، نہیں ہوتا؟ اب پتہ لگانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس کا لباس زیادہ مختصر ہو وہ عورت، جس کا نسبتاً کچھ بڑا ہو مرد ہے۔ یہ الٹی بات ہو گئی ہے۔ اب مرد جو کپڑا پہنتے ہیں، ازار پہنتے ہیں، چاہے وہ لنگی ہو، چاہے پاجامہ ہو، چاہے وہ پینٹ ہو، وہ زمین کو گھسیٹتے چلتے ہیں، اور یہ ماڈرن عورتیں جو پہنتی ہیں وہ اوپر تک اٹھا کے پہنتی ہیں۔ عجب حال ہے، جن کو چھپنا تھا وہ ظاہر ہو رہے ہیں، جن کو ظاہر ہونا تھا وہ چھپ رہے ہیں، کل الٹا ہو گیا۔ بات سمجھے نا؟ اسی طرح سے اب وہ لباس پہنا جاتا ہے جو ساتر نہیں ہوتا، اس سے سب کچھ نظر آتا ہے، نہیں ہوتا؟ یہ سب ظاہر الفواحش ہیں بھائی، یہ سب ظاہر الفواحش ہیں۔ تو جس طرح فواحش میں ظاہری اور باطنی دونوں ہوتا ہے، ایسے ہی شرک میں بھی ظاہری اور باطنی دونوں ہوتا ہے۔ یہ مظاہر و اشکال یہ ظاہری شرک ہیں، اور جو فکر و عقیدہ ہے اور اس کی وجہ سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں وہ باطنی شرک ہیں۔ اور ایسا کرنے والے سب اللہ تعالیٰ کی حق تلفی کرنے والے، بعض حالات میں اپنی حق تلفی کرنے والے، اپنے خاندان اور اپنی ملت کی حق تلفی کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، بے شک وہ لوگ جو اس اسم کماتے ہیں، یعنی لوگوں کی حق تلفی کا ارتکاب کرتے ہیں، یہی کمائی کرتے ہیں، سیجزون ما کانوا یقترفون، تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ نہ سمجھیں کہ کام جتنا کیا ہے
اس میں سے کچھ تو ہم کو سزا مل سکتی ہے، لیکن پورے طور پر سزا نہیں ملے گی۔ یہ اصل میں اہل بدعت کو دھمکی ہے، ذہن میں رہے، کیونکہ انہی کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، اور نہ کھاؤ اس میں سے جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اوپر کیا تھا؟ تمام حلال جانور تمہارے لیے حلال ہیں، اللہ کا نام لے کے ذبح کرو، کھاؤ۔ ان بدعتیوں کے ہاں جو بدعات رواج پا گئی ہیں، جن کی وجہ سے حلال بھی حرام ہو گئے ہیں، ان کو چھوڑو۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو حلال جانور ہیں، اے مولوی صاحب، جو حلال جانور ہیں، حلال جیسے بکرا مرغا، ان پر بھی اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے تو مت کھاؤ۔ یہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے میں دونوں پہلو ہیں، ذہن میں رہے۔ احل لغیر اللہ بھی ہے اور احل بغیر الاسم، دونوں شامل ہیں۔ جن جانوروں کو اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پر ذبح کیا گیا ہو وہ بھی نہ کھاؤ، لا تاکلوا۔ اور جن پر کسی کا نام نہیں لیا گیا ہے، بس اٹھائی چھری اور رگڑ دیا، ان کو بھی مت کھاؤ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایسے قصاب جو غیر محتاط ہوں ان کا ذبیحہ مت کھاؤ۔ نہ بسم اللہ پڑھتے نہ نعوذ باللہ پڑھتے، اسی کاٹ کے کنارے ہو جاتے ہیں، بس سمجھے نا۔ اسی لیے بہت سارے محتاط لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھیا یا تو اپنے سامنے کٹوائیں گے اور بسم اللہ پڑھوائیں گے، یا اپنے ہاتھ سے ذبح کریں گے تب کھائیں گے، نہیں لیں گے۔ تو غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ بھی حرام، چاہے وہ فی نفس ہی حلال جانور ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح سے اللہ کا نام نہ لیا، کسی کا نام نہ لیا جائے، بغیر نام لیے ذبح کر دیا جائے تو بھی حرام۔ لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہا ہی اسی لیے گیا ہے کہ اس میں دونوں آ جائیں۔ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو یا تو غیر اللہ کا نام لیا گیا ہوگا یا لیا ہی نہیں گیا ہوگا، اور کیا شکل بنے گی؟ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، مولانا صاحب یہ فسق ہے، ایسے جانوروں کو کھانا جو فی نفس ہی حلال ہوں لیکن ان کو ذبح کیا گیا ہو غیر اللہ کے نام پر، یا ذبح کیا گیا ہو کسی کا نام نہ لیا گیا ہو، بسم اللہ بھی نہ پڑھا گیا ہو، ان کا کھانا کیا ہے؟ فسق۔ ما معنی فسق؟ فسق کے معنی فسق کے معنی بتاؤ۔ روز فتویٰ دیتے ہو فلاں فاسق فلاں فاسق فلاں فاسق، اس کا معنی نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھو، اللہ تعالیٰ سے۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اے مولوی صاحب، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، کیا معنی ہوگا؟ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ فَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، بولو نا، اور معنی تو لکھا ہوا ہے اسی میں بھائی۔ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، اپنے رب کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، یہ ہے فَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ۔ تو فسق کے اصل معنی نافرمانی کرنے کے ہوتے ہیں۔ اب نافرمانی اگر اللہ تعالیٰ نے لباس متعین کیا ہے کہ نہیں؟ اے مولوی صاحب، اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس متعین کیا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، کیا بتایا ہے؟ کرتا پاجامہ، پینٹ شرٹ، شیروانی، پھر کیا؟
لباس ایسا ہو جو ساتر ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، بس۔ غیر ساتر و چست لباس پہننا فسق، اللہ کی نافرمانی۔ تو فسق کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کو، جو لوگ بھی اللہ کی نافرمانی۔ اب ظاہر ہے کہ جو بابا کے نام پر قربان کیا گیا جانور ہے اس کا گوشت کھائیں گے، بتاؤ فسق ہے کہ نہیں؟ اللہ کی نافرمانی ہے کہ نہیں؟ تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اب یہ نافرمانی کیسے ہوتی ہے سنیے، فرمایا کیا گڑبڑ ہو گیا کچھ؟ جلدی کرو تب۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیاطین اپنے اولیاء کو، اولیاء مانے دوست، ولی کے مانے دوست کی بھی ہوتے ہیں، شیاطین اپنے دوستوں کو یہ سجھاؤ دیتے ہیں۔ وحیون کے معنی صرف آسمان سے وحی نازل کرنے کے نہیں ہوتے، صرف اسی کا نام وحی نہیں ہے جو جبریل امین لے کر کے آتے ہیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ کی ماں پیغمبر تھیں کیا؟ جبریل ان کے پاس آئے تھے پیغام لے کے، آئے تھے؟ یہ بھی یوں ہی ہے، یہاں بھی ایحاء یہی ہے۔ یہ شیاطین اپنے دوستوں کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالتے ہیں لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے بحث کریں، کٹ حجتی کریں۔ دلیل نہیں ہے مگر بحث کریں گے، واہ، وہ کٹ حجتی ہی تو ہوگی، وہ آپ سے بحث کرنے کے لیے تیار رہیں گے، لیکن جب آپ دلائل دیں گے تو وہ بے دلیل ہی حملہ کر دیں گے۔ آپ ان سے کہیں بھئی دلیل لو، دلیل لاؤ، تو بجائے دلیل کی گالی دینا شروع کر دیں گے۔ تو یہ اپنے دوستوں کو شیاطین سجھاؤ دیتے ہیں کہ دلیل ہو چاہے نہ ہو، اتنا زور سے بولو، ایسا چڑھ جاؤ کہ تمہارا باطل ان کے حق پہ غالب آ جائے۔ آج کل یہ اینکر جو ہیں ٹی وی کے، وہ یہی کرتے ہیں، سب غلط، سب جھوٹ اور سب فراڈ، لیکن چڑھ کے بولتے ہیں، سب کی بولتی بند، کسی کو بولنے نہیں دیتے، ہر دم ہاتھ جلاتے ہیں سب، اور اس کے بعد باطل کو یہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیاطین اپنے دوستوں کو یہی سب سجھاؤ دیتے ہیں۔ سجھاؤ کیوں دیتے ہیں؟ کس لیے؟ لیجادلوکم، تاکہ یہ تم سے جھگڑا کریں، آستین چڑھا لیں۔ شیاطین کی پرانی قسمیں دیکھنی ہو تو دیکھ لیجئے، یہ سب موجود ہیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، ان کی بات مان لو گے، تو دعوی ایمان کے باوجود تم مشرک ہو۔ اب بولو مولانا لوگ، دعوی ایمان کا چاہے جتنا ہو، داڑھی ٹوپی کرتا بھی موجود ہو، نمازیں 5 وقتہ پڑھتے ہو، ہر دم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہو، لیکن ان کا سجھاؤ قبول کر کے اللہ کے مقابلے میں ان اصحاب مزار کو اہمیت دے دو گے، انکم لمشرکون، تم مشرک ہو جاؤ گے۔ شرک ہے نا؟ اوامن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، آیا وہ شخص جس کو ہم نے، آیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس کے لیے ہم نے ایک نور عطا کیا، اس کو ہم نے ایک نور عطا کیا، یمشی بہ فی الناس، جسے لے کر وہ لوگوں میں چلتا ہے، اس کی طرح ہو جائے گا، جس کی مثال اس کی ہے جو تاریکیوں میں بھٹکتا پھر رہا ہو اور تاریکیوں سے نکلنے کا چانس بھی نہ ہو۔ مولوی صاحب، ایک شخص مردہ تھا، دل کا مردہ، فکر و عقیدے کا مردہ، ہم نے بذریعہ وحی اس کو روشنی عطا کر دی، قرآن مجید بھیج دیا،
اور قرآن مجید کی روشنی میں وہ مردہ حالت سے زندگی میں آ گیا۔ کتنے مردہ دلوں کو قرآن نے زندہ کر دیا۔ آخر عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ نے قرآن کا پیغام لوگوں کو دیا تو اس وقت جتنے تھے کل مردہ ہی تو تھے نا، عقل کے مردے، دل و دماغ کے مردے، یہ سب مردے تھے۔ اس قرآن کے ذریعے سے ان کو روشنی مل گئی۔ تو کیا یہ جو قرآن کی روشنی پا کر زندگی گزار رہے ہیں اور مردنی سے زندگی میں آ گئے ہیں وہ اس کی طرح ہو جائیں گے جو اب بھی انہی تاریکیوں میں بھٹکتا پھر رہا ہے، روشنی کے باوجود اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے؟ ٹارچ تو تھما دی گئی، ہاتھ میں جلا ہی نہیں رہا ہے۔ آپ کو ٹارچ دی گئی، آپ جلا کے جا رہے ہیں، اس کو ٹارچ تھمائے گی وہ جلا ہی نہیں رہا ہے۔ جزدان میں بند کر کے الماری پہ لے جا کے رکھ دیا ہے، طاق پر، کباڑ میں بند کر دیا ہے۔ لیس بخارج منہا، اس سے نکلنے والا کیسے نکلے گا؟ تاریکی کو دور کرنے کے لیے جو روشنی عطا کی گئی تھی، جو ٹارچ دی گئی تھی، وہ ٹارچ جلا ہی نہیں رہا ہے بلکہ نالائق لے جا کر کے کباڑ میں رکھ کے آ گیا ہے۔ کیسے نکلے گا اس سے؟ اس تاریکی سے کیسے نکلے گا؟ کیا ایسے آدمی کی مثال اس کی ہوگی جو تاریکیوں میں پڑا تھا، روشنی دی، اس روشنی سے فائدہ اٹھا کر کے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے؟ دونوں برابر ہو جائیں گے کیا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب ظاہر ہے کہ میتن سے مراد دل کے مردہ لوگ ہیں، اور زندگی پانے والے سے مراد دل کے زندہ ہونے والے ہیں۔ نور سے مراد قرآن مجید ہے، یمشی بھی میں ہی کا مرجع وہی ہے۔ ان لوگوں سے مراد مومنین ہیں، اور یعنی مثلہ میں مثل سے مراد یہی مومنین ہیں، نہیں بلکہ اس سے مراد ہے۔ اور مثلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو شرک کی تاریکی میں ڈوبے تھے، ابھی ڈوبے رہ گئے، یعنی یہی مشرکین ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن کی روشنی پا کر اس کی روشنی میں زندگی گزارنے والے لوگ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتے جو اب بھی اپنی تاریکیوں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فرمایا یہ تاریکیوں سے نہ نکلنے والے فی الواقع کافر ہیں، کافر۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح سے ہم کافروں کے لیے مزین کر دیا جاتا ہے وہ جو وہ کرتے رہتے ہیں، یعنی شیاطین ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین ان کے باطل کو حق بنا کر پیش کرتے ہیں، اسی کا نام ہے تزیین۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اسی طرح ہم نے ہر گاؤں میں موقع دیا۔ یہ جعلنا امہلنا کے معنی میں ہے، ذہن میں رہے۔ اسی طرح ہم نے ہر گاؤں میں اس گاؤں کے بڑے بڑے مجرموں کو مہلت دے دی، موقع فراہم کر دیا، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، کہ وہ اس میں خوب چالیں چلیں۔ بڑے بڑے مجرموں کو آج بھی اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی ہے، مہلت دے دی ہے، چالیں چلو جتنی چل سکتے ہو۔ ہاتھرس میں ایک دوشیزہ کی عزت لوٹنے والے کلیئر ہیں، بچی بیان دے کے مری ہے، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، گرفتار کر لیا 4 مسلمانوں کو، دور کا بھی کوئی تعلق اس سے نہیں ہے۔ یہ ہے چال، تاکہ رخ بدل دیا جائے، صورتحال تبدیل کر دیا جائے، اسی کا نام مکر ہے۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، یہ جو چالیں چل رہے ہیں، جو تدبیریں کر رہے ہیں، اس کا نقصان نہیں پہنچے گا مگر انہی کو، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میں یہ بتا چکا ہوں کہ جب لفظ شعور آتا ہے نا تو اس ناسمجھی کے لیے آتا ہے کہ ذرا سا بھی تدبر فرمائیں، غور کریں تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن یہ غور کرنا ہی نہیں چاہتے، اور جب غور کرنا نہیں چاہیں گے تو ظاہر بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ان پر ان کا اپنا مکر بھی واضح نہیں ہو پائے گا۔
فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، جب ان کے سامنے کوئی نشانی رکھی جاتی ہے، نشانی سے تو خاص طور سے مراد قرآن مجید ہے، جب قرآن ان کے سامنے لایا جاتا ہے یا قرآن ان کے سامنے آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم قرآن کو آیت مان کر اس پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں، لن نؤمن، ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے، یہاں تک کہ ہمیں اسی طرح کا معجزہ دیا جائے جیسا معجزہ اللہ کے دوسرے رسولوں کو دیا گیا ہے، یعنی یہ بھی عصا دکھائیں، ید بیضا دکھائیں، مردوں کو زندہ کرتے دکھائیں، کوڑھیوں کو ٹھیک ہوتے دکھائیں، ایسے ہی جب تک نہیں دکھائیں گے تب تک ان کی بات ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مانو یا نہ مانو، تمہارے ماننے سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اگر اللہ کو رسول ہی بنانا تھا تو ان کو کیوں بنا دیا؟ یہ بڑے بڑے لوگ ہمارے خاندان کے، ان کے خاندان کے جو پڑے ہوئے ہیں، یہ کہاں چلے گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ جس وقت کسی کو رسالت دیتا ہے تو وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ کون ہے جو اس رسالت کی نعمت پر سرفراز کیے جانے کا مستحق ہے۔ تم اللہ کو مت بتاؤ ان کو کیوں نہیں بنا دیا، ان کو کیوں نہیں بنا دیا، ان کو کیوں نہیں بنا دیا، ہم زیادہ جانتے ہیں کہ تم زیادہ جانتے ہو؟ ہمارے ہی بنائے ہوئے یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، اب ہم ہی کو تم راستہ دکھا رہے ہو کہ ایسا کیوں نہیں کر دیا، ایسا کیوں نہیں کر دیا۔ ارے بھائی سنیے، مکان ہم نے بنایا ہے اور تم ہم کو بتا رہے ہو کہ کون مضبوط بنا ہے کون کمزور بنا ہے، عجیب و غریب بات ہے۔ کام ہم نے کیا ہے تو کتاب ہم نے لکھی ہے، کون محنت سے لکھی گئی ہے، کون کم محنت سے، تم ہم کو بتاؤ گے؟ بھئی کرنے والا نے زیادہ بہتر جانتا ہے، تو جب اسی نے تم کو بھی بنایا، اسی نے ان کو بھی بنایا، تو وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ منصب رسالت پر فائز کیے جانے کا اہل کون زیادہ ہے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ، یہ جن لوگوں نے جرم کیا، کون سا جرم؟ یہ شرک کا، فرمایا کہ ان کو اللہ کے پاس صغار یعنی ذلت و پستی پہنچ کے رہے گی۔ یہ تو صرف غرور میں ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نا، کہ یہ پھٹیچر 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، پیٹ پہ پتھر باندھے رہتے ہیں، یہ رسالت کے اہل ہیں۔ ارے رسول تو ہونا چاہیے جن کے ہاں قارون کا خزانہ موجود ہے، مطلب ہم بڑے ہیں اور یہ سماجی لحاظ سے چھوٹے ہیں، اس لیے انتخاب اگر ہونا تھا تو ہمارا ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ ان مجرمین کو جو بڑے ناز و تدلل کے ساتھ اور بڑے غرور کے ساتھ اپنے بڑکپن کا اعلان و اظہار کر رہے ہیں، بارگاہ خداوندی میں ان کا مقدر ذلت و پستی ہے۔ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں نا، اس کی وجہ سے سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ کہاں؟ آخرت میں۔ ابھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے لیکن کل سمجھ میں آ جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کی جانب اشارہ کر دیا ہے، سنت اللہ کو جانے بغیر سبق بند نہیں کر سکتے، کل بیکار ہو جائے گا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں چاہتا ہے کہ اس کی رہنمائی فرمائے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کے بارے میں چاہتا ہے کہ اس کو گمراہ کر دے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، انتہائی تنگ کر دیتا ہے۔ یہ حرج کے معنی معلوم ہے؟ حرج ضیق کے معنی تنگ، حرج کے معنی نہیں معلوم ہے؟ جھاڑیوں سے پر اس راستے کو کہتے ہیں جس سے گزرنا جھاڑیوں میں الجھے بغیر ممکن ہی نہ ہو۔ المکان کیا؟ ضیق، ہاں ٹھیک، ہاں
شاباش، صحیح ہے۔ حرج کہتے ہیں اس راستے کو جو ہو تو راستہ، لیکن ادھر ادھر سے جھاڑیاں اس قدر پھیل گئی ہوں، بڑھ گئی ہوں کہ ان کے بیچ سے اس راستے کو طے کرنا بہت مشکل ہو جائے۔ کبھی جنگل ونگل میں جھاڑی والے راستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے؟ ارے چھوڑو، نہیں ہوا ہے۔ اب یہ موسم آ رہا ہے، لوگ سیدھا راستہ نکالنے کے لیے بجائے روڈ سے جانے کے بیچ کھیت میں سے راستہ نکالیں گے کہ نہیں؟ بولو، اب یہ موسم آ رہا ہے، اس میں سیدھائی مارنے کے لیے لوگ راستہ بنا لیتے ہیں، لیکن وہی برسات میں جھاڑ و جھنکاڑ سے بھر جاتا ہے۔ کہہ دو اسی میں سے جانے کے لیے مارے ڈر کے نہیں جاتے کہ سانپ اپنا ہوں، وہی ہے حرج۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو انتہائی تنگ کر دیتا ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ انتہائی تنگ کیا جاتا ہے، انتہائی تنگ کر دیتا ہے۔ کأنما یصعد فی السماء، اور اس طرح جھاڑیوں سے نکل کر بچا کر، اپنا دامن بچا کر کے ان کو ہٹا کر اس طرح گزرتے ہیں، آہستہ آہستہ رینگتے ہیں جیسے وہ نشیب پر نہیں یا ہموار زمین پر نہیں، چڑھائی چڑھ رہے ہوں۔ سمون کے معنی لازمان، سما اسم کے معنی اوپر ہونا، سما کے معنی لازمان آسمان کے نہیں آتے، سما کے معنی اوپر اور فضا کے بھی آتے ہیں۔ جیسے اوپر آدمی چڑھتا ہے تو دھیرے دھیرے بہت تیزی سے نہیں چڑھ پاتا، ہموار زمین پہ دوڑ لیتا ہے، نشے میں اور تیز چلا جاتا ہے، ایسے اوپر نہیں چڑھ پاتا۔ ان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایسا تنگ کر دیا ہے کہ ابھی جو راستہ بھی طے کر رہے ہیں وہ بالکل دھیرے دھیرے، ایسا لگتا ہے جیسے آسمان میں چڑھ رہے ہوں۔ اور آسمان میں اس معنی میں سما کا استعمال قرآن نے بھی کیا ہے، معلوم ہے کہاں ہے؟ سورہ ابراہیم کھولو، سورہ ابراہیم آیت نمبر 24۔ نہیں ہے ابراہیم آپ کو قرآن میں؟ تو نکالو آیت نمبر 24۔ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کی سی ہے جس کی جڑیں، اب یہاں بھی طیب آ گیا، طیب یہاں بھی آ گیا، پاکیزہ، پاکیزہ یعنی تب تو جتنے برگد کے پیڑ ہیں کل پاکیزہ ہو جائیں گے، انار انگور کے کل غیر پاکیزہ ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے ایسے ہیں جیسے شجرہ طیبہ، کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کی سی ہے جس کی جڑیں گہری ہوں۔ یہ طیب کے معنی مستحکم اور مضبوط اور سرسبز و شاداب، طیب کے معنی یہاں ہوئے۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء، اس کی شاخیں، اس کی شاخیں، اس کی شاخیں فضا میں بکھری ہوئی ہوں۔ آسمان مت کہنا، ترجمہ میں یہ غلطی ہر جگہ کئی جگہ نظر آئے گی۔ جس کی شاخیں جڑ میں اتری ہوئی ہوں، جس کی جڑیں زمین میں اتری ہوئی ہوں، اور جس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوں۔ کیا فضول بات ہے، آسمان میں کون پیڑ گیا بتاؤ تو؟ آسمان کا ترجمہ مت کرنا وہاں، اور جہاں ترجمہ ہے اس کو بھول جاؤ۔ جس کی جڑیں بہت گہرائی میں گئی ہوئی ہوں اور جس کی شاخیں فضا میں دور تک پھیلی ہوئی ہوں، سما فضا کے معنی میں۔ جی تو یہ فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے انتہائی تنگ کر دے، یعنی یجعل صدرہ ضیقا حرجا للاسلام، یہاں بھی ہے اسلام کے لیے انتہائی تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا لگتا ہے اسلام کی طرف وہ اگر رینگتا بھی ہے تو ایسے جیسے چڑھائی چڑھ رہا ہو۔ یصعد فی السماء مانے، یصعد فی السماء کے مانے چڑھائی چڑھ رہا ہو، یہ السماء مانے چڑھائی،
چڑھائی چڑھ رہا ہو۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اللہ تعالیٰ گندگی ایسے ہی ابھی جالون کے معنی مسلط کرنا، جالون والا کے معنی مسلط کرنا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی گندگی مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لانا چاہتے۔ دیکھیں رجس کے معنی ہوتے ہیں گندگی کے۔ گندگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری گندگی ہوتی ہے، ایک باطنی گندگی ہوتی ہے۔ دل و دماغ میں بھی گندگی ہوتی ہے، آپ نہیں بولتے کہ تمہارا دماغ گندا ہے، تمہارا دل گندا ہے، آپ بھی بولتے ہیں، یہ وہی رجس۔ تو جو ایمان نہیں لانا چاہتے ان کا حشر یہی ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا نہیں ہے، یہ اپنی سنت بیان کر رہا ہے کہ جو اسلام کی طرف لپکتا ہے تو یشرح صدرہ للاسلام، اور جو اسلام کی طرف محض رینگتا ہے وہ بھی دھکا دینے سے چھوڑ دیتا ہے۔ جاؤ، کب تک دھکا دیں گے آپ دھکا دے کے نکال رہے ہیں باہر، مگر وہ جا ہی نہیں رہا ہے، گر جاتا ہے، الٹ جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے، بالآخر تھک کر کے کہ ہماری بھی ٹرین چھوٹ جائے گی، چھوڑو جانے دو، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور جس سے کہتے ہیں اٹھو ٹائم ہو گیا، کھڑا ہو گیا ٹن سے، کہا کپڑا پہنو جلدی کرو نکلو۔ بعض ہیں جو بعض موقعوں پر بڑے اطمینان سے سوتے ہیں اور جگائیں تب بھی نہیں جاگتے، پتہ پا جائیے اسے جانا نہیں ہے۔ اور جس کو کھٹکا رہتا ہے جانے کا، ارے ابھی سوتے رہو گے، ٹائم ہو گیا، فوراً سڑ سے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو جلدی سے جاگ کر کے چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس کو راستہ دکھاتا ہے، اور جو این چین کیں پیں کرتا رہتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، جاؤ اسی میں پڑے رہو۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ ہے تمہارے رب کا راستہ سیدھا سیدھا۔ مستقیم کے معنی خالی سیدھا نہیں ہوتا، مستقیم کے معنی سیدھا کے بھی ہوتے ہیں اور صحیح کے بھی ہوتے ہیں، دونوں اسی میں شامل ہوتا ہے۔ ایک سیدھا راستہ غلط ہوتا ہے وہ مستقیم نہیں ہے، وہ سیدھا راستہ جو صحیح ہوتا ہے وہ مستقیم ہے۔ ارے بھائی آپ کو جانا ہے کہاں؟ سکرو، آپ اس سڑک سے سیدھے چلے جائیے۔ سنو، جانا ہے سکرو، اس سڑک کو پکڑ کے سیدھے چلے جائیے، یہ مستقیم ہے، یہ غیر مستقیم ہے۔ سیدھا ہونے کے ساتھ ساتھ صحیح بھی ہونا ضروری ہے مستقیم ہونے کے لیے، خالی سیدھا مت کہنا۔ یہ ہے تمہارے رب کا سیدھا اور سچا راستہ، صحیح راستہ، تب مستقیم بنے گا۔ غیر صحیح کتنا ہی سیدھا کیوں نہ ہو وہ مستقیم نہیں ہوتا۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ہم نے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہیں۔ یہ فعل بھی ارادہ فعل کے معنی میں ہے، بات سمجھے نا۔ اب جو رہنمائی حاصل کرنا ہی نہیں چاہتا ساری آیتیں بیکار ہیں۔ یہ آیتوں سے مراد یہی آیات ہیں، شرک کی تردید اور توحید کی تفصیل کی آیات۔ لہم دار السلام، ان کے لیے دار السلام کیا ترجمہ ہوگا؟ سلامتی کا گھر ہے۔ سلام کے اصل معنی ہوتے ہیں سکھ کے، سلمہ کے معنی ہوتے ہیں محفوظ ہونے کے، اور جو محفوظ ہوتا ہے وہی سکھ پاتا ہے، غیر محفوظ کبھی سکھ نہیں پاتا۔ تو یہ سکھ کا گھر ہے، ان کے لیے سکھ کا گھر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ ایک تو آرام اور سکون کا گھر ملے گا، دوسرے پڑوسی کس کے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے بعد رکھا ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ اگر گھر دے گا تو کتنا خراب ہوگا، تب بھی دنیا کے سارے گھروں سے اچھا ہوگا۔ ارے بھئی راجہ صاحب نے آپ کو ایک روم دیا ہے، مڑئی ہوگا کیا؟ بولو، راجہ صاحب کے گھر میں جو آپ کو روم ملے گا ظاہر ہے کہ وہ بدبودار تو نہیں ہوگا، تو راجہ کا جیسا محال ہوگا، مانا کہ وہ مکان نہیں ہوگا جو راجہ صاحب کا ہے، مگر اس جیسا، اس سے قریب تر تو ہوگا۔
اب کسی بہت بڑے آدمی کو، سرمایہ دار کو اگر یہ کہا جائے کہ بھئی فلاں کو بلا، جو بلائے گا کہاں رکھے گا؟ سیلون میں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو عند ربہم بتا رہا ہے کہ ان کو سکھ اور چین کا گھر ہی نہیں ملے گا، بلکہ بہت عمدہ اور بہت اعلیٰ قسم کا مکان۔ اسی کو بالا خانوں سے تعبیر کیا گیا ہے، غرف علی غرف، بالا خانوں پر بالا خانے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کام یہ کرتے رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کا دوست اللہ ہو جائے گا۔ ایک طرف اولیاء الشیاطین، شیطان ان کے دوست ہیں، اور دوسری طرف یہ ہیں جن کا دوست اللہ تعالیٰ ہے۔ بتانے کی ضرورت نہیں کہ دوست کون اچھا ہوگا، اللہ تعالیٰ جس کا دوست بن جائے کیا پوچھنا۔ تو بس آج یہیں تک۔ البتہ ایک پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ وہ شاید کیا یقیناً پڑھا ہے، یہ اضطرار کا مادہ کیا ہے؟ زاد را تو کہاں سے آ گیا؟ کہاں بدل گئی؟ کوئی اسے اپنے من سے لازماً بدل دیتے ہیں، تب تو لعلہم یتذکرون غلط ہو جائے گا۔ لعلہم یذکرون بھی ہے، یتذکرون بھی ہے۔ اس کو سمجھیے، لپیٹیے مت۔ باب تفعول یا تفاعل میں فلاں 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 حروف آ جائے جن میں طا بھی ہے، دال بھی ہے، تو ضروری نہیں ہے، لیکن وہ کبھی کبھی اس کی تائے افتعال یا تفاعل بدل جاتی ہے۔ کس سے؟ فا کلمہ سے۔ کبھی کبھی، ضروری نہیں ہے، کہیں بدلتی کہیں نہیں بدلتی، جیسا موقع ہوتا ہے۔ اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں؟ ہاں 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 بتایا نا کہ یہ شرک کی بات چل رہی ہے۔ شرک میں شرک اور مظاہر شرک دونوں شامل ہیں۔ کہہ تو رہا ہوں دونوں ہے، اس لیے کہ ظاہر ہو باطن ہو کی بات چل رہی ہے نا، دونوں گندگی مراد ہے، ذہنی اور فکری بھی اور عملی بھی۔ جو ذہن و فکر ہے اس کے مطابق یہ عمل جو ظہور پذیر ہو رہا ہے یہ بھی وہی رجس ہے۔ تو یہاں دونوں پہلو ہیں، کوئی ایک پہلو نہیں ہے۔ جی ہاں 121 ہاں اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے۔ کیا کوئی غیر مسلم ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت کو تسلیم کرتا ہے؟ تب جب نہیں کرتا تو ختم ہو گیا۔ پھر اس کا نام لینا یہ تو ایسی وجہ سے زبان سے کسی بات کو دہرا دینا، نام صرف اس سے نہیں لیا جاتا۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہے، شرک سے مجتنب ہے اور اللہ تعالیٰ کو اصول و ہدایات کا سرچشمہ مانتا ہے تو بے شک، لیکن کوئی غیر مسلم آج تک ایسا ملا نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔